بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق عید سے اور عید الاضحیٰ سے ہے۔ قربانی کے متعلق یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر 955 اور صحیح مسلم میں 1961 اس کا نمبر ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں ہمیں خطبہ دیا، نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس میں یہ ارشاد کیا کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اس کی قربانی ہوگی، اور اس نے سنت کے مطابق یہ عمل کر لیا۔ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ، اور جس نے نماز سے پہلے یہ کام کیا اور نماز سے پہلے اس نے جانور کو ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ابو بردہ جو ان کا نام ہے، ابو بردہ ہانی بن نیار بن عمر البلوی الانصاری، یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ذبح کر لی ہے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے اور میں چاہتا تھا کہ میرا جانور سب سے پہلے ذبح ہو اور اس کا گوشت کھایا جائے، تو اس لیے میں نے نماز کی طرف آنے سے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اپنی بکری کو ذبح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری جو بکری ہے شاۃ لحم، یہ گوشت کے طور پر کھائی تو جا سکتی ہے لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی۔ قربانی عید کی نماز کے بعد ہی کی جائے گی، اگر آپ نے پہلے کر لی ہے تو وہ قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال سنت کے مطابق ہوں تو تبھی قبول ہوتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے۔ اچھی نیت سے صحابی نے، ابو بردہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کی نماز سے قبل جانور ذبح کر لیا کہ میں جلدی کر لوں اور نیکی کے کام میں جلدی اور آگے بڑھ کر حصہ لے لوں، اور ابھی لوگوں نے جانور ذبح نہیں کیے، میں ذبح کر کے تو گوشت کو پہنچا دوں۔ اچھی نیت تھی لیکن عمل سنت کے مطابق نہ تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عمل، یہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب ایسے ہے کہ آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، یہ تو گوشت ہے، یہ تم کھا لو۔ تو پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَزَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک عناق ہے، ایک بچڑا ہے جو ابھی قربانی کی عمر کو تو نہیں پہنچا، لیکن اس کی قیمت چونکہ بکری سے زیادہ ہے اور وہ پلا ہوا بھی اچھا ہے، اس کی پرورش بھی اچھی ہوئی ہے، گوشت بھی اس میں زیادہ ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ذبح کر لیتا ہوں، تو کیا یہ پھر میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو اس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جانور، اس میں قربانی کی تمام شرائط موجود ہونا ضروری ہیں۔ اگر شرائط کی کمی ہے، جانور اس قابل نہیں ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا جائے گا اور اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بردہ کو اس چیز کی اجازت دے دی کہ آپ اس کو ذبح کر لیں اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، آپ کے بعد کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا جانور ذبح کرے جو ابھی قربانی کی عمر کو نہیں پہنچا، یا اس میں قربانی کی جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کی کمی ہے، تو وہ جانور قربانی کے لیے نہیں قبول ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عید کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی جانور کو ذبح کیا جائے گا، اس سے پہلے اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ
قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح خطبہ جو ہے وہ بھی عید کی نماز کے بعد ہوگا، اور خطبے میں ایسی چیزیں بیان کرنی چاہیے جو معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوں اور جس کی ضرورت ہو، وقت کے مناسب ہوں، تو ان چیزوں کا بیان کرنا چاہیے۔ اور سنت یا مسلمانوں کا جو عمل ہے، جو مسنون عمل ہے، اس کی مخالفت کرنا اگر کوئی انسان اچھی نیت سے بھی کر رہا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانور کو عید سے پہلے ذبح کیا، یہ سنت کی مخالفت تھی، انہیں علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ جہالت کی بنا پر بھی اگر کوئی عمل ایسا کیا گیا ہے کہ عبادت کے وقت شروع ہونے سے پہلے کر لی ہے تو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔